ایک شخص کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا کہ جس نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا اور بلایا تھا کہ آ جائیں، یہاں پہ معاملات بگڑ چکے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آئیے قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ خط لکھ چکا تھا، خط لکھ کے اس نے پرواہ نہیں کی کہ میرا خط پہنچا کب ہے، جواب کب آئے گا۔ یہ تجارت پر نکل گیا، تجارت پہ نقصان ہو گیا، ایک ایک پیسے کو محتاج ہو گیا۔ واپس آیا تو اس کی بیٹی دروازے میں کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بابا کا چہرہ دیکھا نا تو ایک دم بول کے کہتی ہے، کیا میں نے جو کہا تھا میرے لیے لے کر آئے ہیں؟ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ایسا اسے صدمہ ہوا تھا کہ بیٹی نے جو فرمائش کی تھی نا وہ یاد نہیں رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا کہ گھر سے خاتون کی آواز آئی کہ کیا لے کر آئے ہو، کچھ کمایا ہے کہ نہیں، نہ گھر میں آٹا ہے، نہ چاول ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا یہ تو سب نقصان ہو گیا ہے، جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، میں تو لٹ لٹا کے یہاں پر واپس آیا ہوں۔ کہا پھر پہنچ فوراً میدان میں، وہاں پر کوئی باغی آیا ہے، وہاں پر کوئی باغی آیا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو اس کو مارے گا اس کو انعام دیا جائے گا، جو اس کو مارے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ کہنے لگا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں پہنچ گیا میدان میں خلقہ لگا ہوا تھا، ایک بندہ بالکل وسط میدان میں بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں اس کا سر ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہی ہے کہ جس کو ماریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، دولت ملے گی، سونا ملے گا۔ تو کہنے لگا میں نے بھی اس کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا اور آگے بڑھ کے جب مارنا چاہا نا تو اس شخص نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ میری روح لرز کے رہ گئی۔ اتنا نورانی چہرہ، اتنا نمازی چہرہ، کیا وہ وقت کے امام ہے نا سامنے، کیا ہو ہماری سوچوں کو اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہو اور ہمارے ہاتھ میں پتھر ہو اور زمانے کا امام سامنے ہو۔ اب اس نے دیکھا، اس نے کہا میں پتا کروں یہ کون ہے۔ کہا سلام کیا جا کے، اس نے مسکرا کر دیکھا مولا حسین نے، اور مولا فرماتے ہیں تو سلام جو کیا ہے نا دوبارہ کر۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آج صبح سے لے کے عصر تک مجھ حسین کو کسی نے سلام نہیں کیا۔ پتہ لگا کہ آپ مولا حسین، میں نے خط لکھ کے آپ کو بلایا ہے، میں آپ پہ جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیرا نام کربلا کے شہداء میں نہیں ہے، تو دور چلا جا۔ کہا مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے اجازت دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں دور چلا جا، تیرا شہیدوں میں نام نہیں ہے۔ کہا مولا میں جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا کے حکم کو مان، یہ میدان چھوڑ کے چلا جا، ابھی میں استغاثہ بلند کروں گا، جو استغاثہ پہ نہیں آئے گا وہ گنہگار ہوگا، تو چلا جا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے لرزہ قدموں سے، تھکے ہوئے بدن سے مولا سے دور ہٹنے لگا۔ جیسے ہی دور گیا نا، مولا نے صدا دے کے دوبارہ بلایا۔ مولا نے پھر آواز دی، یہ سمجھا کہ شہادت کی شاید اجازت ملنے لگی ہے، یہ بھاگتا ہوا گیا۔ مولا حکم کریں، کیا حکم ہے؟ مولا نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں پکڑائی کہ جب اپنے گھر جائے گا نا اپنی بیٹی کو دینا، تیری بیٹی بھی یہ تجھ سے مانگی۔ اتنا کریم حسین، امت نے کبھی عباس کے لاشے پہ رلایا ہے، کبھی یتیم قاسم کے لاشے پہ رلایا ہے، کبھی علی اصغر کے لاشے پہ رلایا ہے۔ اللہ لعنت اللہ